یہ دیکھیے، یہ آپ اس 1.5 سال کو پچھلی 3.5 سال بھی منسلک کریں اور 5 سالہ دور کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ کووڈ کے دوران کچھ معاملات پوری دنیا میں خراب رہے، مگر جو پاکستان کے اس وقت حالات تھے اس میں پاکستان کو کووڈ کے دوران بھی پچھلے 3.5 سال میں بھرپور فائنینشیل سپورٹ ملی IMF کی طرف سے، اور ان پیسوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے آج اکانومی میں جو ہے نا وہ بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آنے والی جو حکومت تھی اس نے پچھلی حکومت کے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کے لیے اقدامات کیے، اور اس کے بعد IMF نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے سے انکار کر دیا اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا۔ جو اس حکومت نے اقدامات کیے وہ ناکافی تھے، جس سے IMF سمیت کوئی ملک پاکستان کی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھا، چونکہ پچھلی حکومت کے کیے گئے جو وعدہ خلافیاں تھیں اور ان کو کوئی سدباب نہیں تھا، تو اس حکومت پہ بھی کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس حکومت کی ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہماری گورنمنٹ نے اس کے بعد پھر سپہ سالار کو انوالو کیا، اور اس میں میرے خیال میں سپہ سالار کا ایک اہم کردار تھا پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے۔ انہوں نے نہ صرف IMF سے بات کی، جس کا ذکر برملا ہر محفل میں ہمارے وزیر اعظم کرتے نظر آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی ان کی کریڈیبلٹی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مہنگائی بہت زوروں پہ ہے، ایک مہنگائی کا جو دورہ ہے اس کی کنٹینیوٹی میں اور مہنگائی ہونے کے خدشات ہیں، اور پاکستان میں انڈسٹری کو سنبھالنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، کوئی جو پروجیکٹ بیس فنڈنگ نہیں لی گئی، جس کی وجہ سے دنیا کے جو اس وقت ڈونرز ہیں وہ پاکستان کو پیسے دینے سے کتراتے ہیں کہ پاکستان سے پیسے دینے کے بعد واپس کیسے ملیں گے، جبکہ پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ پروجیکٹ بیس فنڈنگ کرے۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ انرجی کرائسس کا ہے۔ انرجی کرائسس اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ اگلے 15 سال کے لیے جو ہماری بجلی ہے اس کو ہم نے جو ہے نا آگے آؤٹ لیٹ کر دیا ہوا ہے، جس سے ہمارے جو ان کے ساتھ مہنگے معاہدے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں انڈسٹری کا چلنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 6% سے لے کے 12% تک ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو چکی ہے۔ 6% سے مراد یہ ہے کہ جو ڈی انڈسٹریلائزیشن لارج اسکیل یونٹس کی 1 کروڑ کے قریب ان امپلائمنٹ ہوئی ہے، اور اس وقت ملک کی جو غریب عوام ہے وہ پسی ہوئی ہے مہنگائی میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جی آنے والی حکومت جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے لیے بڑے چیلنجنگ ہو گئے یہ معاملات کو ہینڈل کرنا، اور یہ چیلنجز سے نبٹنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر اچھی ٹیم ہوگی تو وہ ان معاملات میں اکانومی کے اوپر نظر رکھنے والے ویژن والے لوگ آئیں گے، اور وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے اس اگر آنے والے مسائل سے حکومت کو نکال سکتے ہیں یا ملک کو نکال سکتے ہیں۔ بہرحال 5 سالہ دور تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ بدترین دور تھا۔ میں نے وہاں پہ جو اپنی اسپیچ کی اس میں بھی میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جب بھی ہمیں سرحدوں پہ ضرورت ہوتی ہے ہماری افواج پاکستان وہاں کھڑی ہے، اور آج ہمارے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اوپر کس قدر بری نظر رکھے ہوئے ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ جو ہمارا ایک بہت ہیوی ہمسایہ ہے جس کی 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے، پھر افغانستان ایک طرف ہے جو مسائل سے بھرا ہوا ہے، تو وہ اس ساری چیز کو ہینڈل افواج پاکستان کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت جو سرحدوں کی حفاظت ان کے ذمہ ہے تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ جو پاکستان کے اندر مسائل تھے، جو پچھلے ضرب عظم اور دوسری جو پاکستان کی افواج نے یہاں پہ اقدامات کیے جس کے نتیجے میں پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس پہ قابو پایا گیا، اور قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس پہ پوری قوم شرمندہ ہے، اور بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس بات پہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے کہ اب 6 جنریشن وار کے ہوتے ہوئے اور جو اس وقت معاشی حالات ہیں اس میں جو سپہ سالار کا کردار ہے اس حوالے سے اور جو افواج پاکستان کا کردار ہے اس کے بغیر پاکستان کا چلنا ناممکن ہے۔ 75 سالوں میں جو ہماری لیڈرشپ تھی، جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، اس کی جو کمٹمنٹس تھی وہ پوری نہیں ہو سکیں، اور وہ اب ان پہ ٹرسٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی بزنس کمیونٹی بھی اب ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہے۔ سپہ سالار کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہو گیا ہے۔ ان کی جو انٹرونشن سے ہی ہمیں جو ورلڈ بینک سے پیسے ملے ہیں، جو IMF سے پیسے ملے ہیں، جو دوسرے ڈونرز ہمیں دے رہے ہیں، جو اکانومی کا پہیہ چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کمٹمنٹ ہے سپہ سالار کی اس کے ساتھ ہی چلا جا سکتا ہے۔ تو پوری قوم کو جو ہے نا افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان کو معاشی طور پہ اب جو سرحدی
جو ہماری حفاظت تھی، اس کے علاوہ اب ہماری معاشی جنگ جو ہے اس میں بھی افواج پاکستان کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، اور وہ بزنس کمیونٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو بزنس کمیونٹی اور افواج پاکستان چولی دامن کا ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی ہم اگر آج سپہ سالار کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو سپہ سالار کے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی ایک زیادتی ہوگی۔ تو پوری قوم، پوری بزنس کمیونٹی سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی سپہ سالار اس وقت بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے ہی جو معاشی بحران ہے اس سے ملک کو نکال سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس میں دن رات ان کے ساتھ ہیں۔